ایک ساتھی اور خالی نہیں ہے۔ انگن بے حد و حساب لا تعداد درود و سلام ہو امام کل، امام کائنات، امام اعظم، امام القبلتین، امام الثقلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر رحمت، بخشش اور مغفرت کی ڈھیروں دعائیں ہوں۔ حضرات صحابہ اکرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، اولیاء کرام، بزرگان دین، ان کے لیے جن کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں، قربانیوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ دین اسلام کا حق و سچ کا پیغام ہم تک پہنچایا۔ رمضان المبارک گزر چکا، اللہ تعالیٰ محنتیں، کوششیں، کاوشیں قبول فرمائیں۔ آپ احباب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں، بر صغیر پاک و ہند یا دنیا کے دیگر ممالک میں رمضان کے ختم ہونے کے بعد شوال کے مہینے میں دینی مدارس کے نئے سال ان کا آغاز ہوتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں تعلیمی حوالے سے سال کا اختتام ہوتا ہے۔ باقی رمضان میں بھی جو تعلیم و تعلم کا سلسلہ مناسب انداز میں چلتا ہے وہ اپنے انداز میں، لیکن نئے سال کا باقاعدہ سے پھر سے جو سال شروع ہوتا ہے وہ شوال کے مہینے میں دینی مدارس دوبارہ سے کھلتے ہیں، نئے داخلے ہوتے ہیں قرآن کریم کے حفظ کے لیے، احادیث مبارکہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس رجحان کو سلف صالحین سے جو سلسلہ ایک خیر و برکت والا چلتا آ رہا ہے، یہ دینی مدارس، یہ دین اسلام کے قلعے اور چھاؤنیاں ہیں جو نگران، پہرے دار اور محافظ کا کام دیتے ہیں۔ جہاں سے نقب لگانے والے نقب لگانے کی کوشش کریں، یہ ان کا راستہ بند کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق، فضل اور احسان سے یہ رہتی دنیا تک قائم و دائم رہیں گے۔ ان کے خلاف جتنی مرضی سازشیں ہو لیں، اللہ کی رحمت اور توفیق سے یہ بند نہیں ہو سکتے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی نبوت والی زبان سے یہ اعلان ہو چکا ہے، لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، کہ میری امت کا ایک گروہ، ایک جماعت وہ حق پر قائم رہے گی، قرآن اور حدیث وحی کے علم کو وہ مضبوطی سے تھام کے رکھیں گے، اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہوتی رہے گی۔ لا یضرهم من خذلهم او من خالفهم، انہیں کوئی بھی مخالفت کرنے والا یا انہیں ذلیل و رسوا کرنے والا نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وہ اپنی ناکام کوششوں اور سازشوں کا خمیازہ خود ہی بھگتے گا۔ وقتی طور پر کسی کو کامیابی ہوتی دکھائی دے، لیکن حقیقت میں دنیا آخرت کی ذلت، رسوائی اور ناکامی اس بندے کے نصیب اور مقدر میں آئے گی جو قرآن و حدیث کو حاصل کرنے والے، ان کی تعلیمات پر پہرا دینے والے، امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ اللہ کی مخلوق تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے لوگوں کی اللہ فرماتے ہیں میں خود مدد کرنے والا ہوں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی سچی اور سچی زبان سے بشارت مل چکی ہے، رہتی دنیا تک، قیامت تک کوئی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، حتیٰ یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اتار چڑھاؤ، کمی بیشی، یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں کہ ایک ایسی جماعت اور ایک ایسا گروہ جن کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے کچھ لوگوں کو اپنے دین کا، وحی کا امام بنا دیا اور ان کے صبر کا امتحان لیا، ان پہ بڑی آزمائشیں، تکالیف، مصیبتیں آئیں۔ آج کے دور کو دیکھیں، پہلے انبیاء کرام علیہم السلام، پھر ان کے ماننے والے، حتیٰ کہ آخری نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ تک نبوت کا سلسلہ رہا، پھر آپ کے صحابہ کرام جتنی مشکلات دین کے حوالے سے، دینی دعوت کو پہنچانے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی توحید کی خاطر انہیں قربانیاں دینی پڑی، ان کے بعد وہ معاملہ کم ہوتا رہا لیکن قربانیاں کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ دیکھ لیں برے صغیر پاک و ہند میں کتنے مظالم ڈھائے گئے، پھانسیوں پہ علماء کو لٹکایا گیا، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی، کیا کچھ ظلم نہیں کیے گئے ان کے ساتھ۔ یہ قربانیوں کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا ایک سلسلہ جاری کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، جو بنو اسرائیل تھے کانت تسوسہم الانبیاء، ان کے جو معاملات، ان کی حکومت، معاشرت، معیشت، دیگر سارا کچھ سنبھالنے والا سلسلہ، ان کی رہنمائی وہ انبیاء کرام کیا کرتے تھے۔ جب ایک نبی اللہ کو پیارا ہو جاتا، اللہ کے پاس چلا جاتا، اس کا دور مکمل اور تمام ہوتا، اللہ ایک اور نبی دے دیتے۔ آپ نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، نہ کوئی نئی کتاب، نہ کوئی نئی شریعت، نہ کوئی نیا نبی کہ اسی نبی کی شریعت کو آگے چلائے، یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اب میرے بعد کون لوگ آئیں گے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، جو دین کا، وحی کا علم سیکھنے والے، حاصل کرنے والے، اس پر پہرا دینے والے۔ اب میرے بعد ان کی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے، خلفائے راشدین ہوں گے جو کہ ہدایت یافتہ ہوں گے، ان خلفاء کے بعد امت کے علماء ہوں گے جو امت کی باغ ڈور سنبھالیں گے۔ اب ہم نے سوچنا ہے ہمیں اپنا تعلق علماء کے ساتھ کس انداز میں جوڑنا ہے، یا دین اور وحی کے علم کے ساتھ ہم کس طرح وابستہ ہو سکتے ہیں۔ اب ساری جو بھی معاشرے کے جتنے بھی لوگ ہیں، ساری افرادی قوت، سارے محکمے چھوڑ کے، سارے کام کاج چھوڑ کے وہ مدارس کا رخ کر لیں، یہ تو ایک ناممکن بات ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ کام کاج بھی کیا کرتے تھے، سارے محکمے، سارے شعبہ جات بھی چل رہے تھے، تجارت، زراعت، کھیتی باڑی، جتنے بھی سلسلے تھے وہ ساتھ ساتھ چلاتے، لیکن اپنا دین سیکھنے سکھانے والا، تعلیم و تعلم والا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری رکھتے۔ اور یہ بات ہمارے ذہنوں میں گھر کر گئی ہے کہ علم سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی قید ہے، چھوٹا بچہ ہو یا عمر کا ایک حصہ ہو، اس میں بندہ علم سیکھ سکتا ہے۔ علم کے لیے کوئی پابندی اور قید نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی زندگیاں، حالات ہمارے سامنے ہیں، اکثر بڑی بڑی عمر کے، جب اللہ نے دین اسلام کی سمجھ دی، دور جاہلیت کو خیر بات کہا، اسلام کے مضبوط قلعے میں انہوں نے پناہ لی، تو عمر میں بڑے تھے، سارے بڑی بڑی عمروں کے تھے، بچے تو چند گنے چنے تھے جو بچے جو شامل ہوئے، باقی اکثر و بیشتر صحابہ کرام بڑی عمروں کے تھے۔ انہوں نے وحی کا علم سیکھا، اس میں رسوخ حاصل کیا، پھر اس علم کو آگے سکھایا، آگے پہنچایا، آگے ان کے شاگرد۔ دیکھیں آپ تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین کے دور میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، جو امام دار المدینہ، دار الحجرہ کے نام سے مشہور ہوئے، مدینہ کے بڑے امام ابو بکر سمانی رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے 5000 شاگرد تھے، جو مدینہ پاک میں آ کے دنیا کے مختلف علاقوں سے ان کے پاس قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتے۔ 500 شاگرد ایسے تھے جو علم حاصل کر کے چلے جاتے 5000 میں سے، اور باقی جو 4500 کے قریب جہاں وہ قرآن و حدیث وحی کا علم سیکھتے، وہاں ان کے پاس رہ کر اخلاق و آداب، رہنا کیسے ہے ماحول معاشرے میں، ان کی تربیت اخلاقی ہوتی۔ اتنا بڑا سلسلہ، یہ بات صحابہ کرام کی نہیں ہو رہی، یہ تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین کے دور کی بات ہے۔ بڑے بڑے لوگ دور دراز کے سفر کر کے، ہمارے لیے تو سہولتیں ہی بڑی ہیں۔ ہم کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں، جب مشکلات تھی، پریشانیاں تھی، دینی مدارس، علماء پہ سختیاں، پابندیاں،
اب تو اللہ کی رحمت اور توفیق سے بہت ساری آسانیاں اللہ نے پیدا فرما دی، مدارس کا بہترین رہنے کا ماحول اللہ نے دے دیا، کھانے پینے کے حوالہ سے جو پریشانیاں کچھ وقت پہلے تھی، بڑی مشکلات تھی، ہم اپنے اساتذہ سے سنتے ہیں، اللہ کی قسم دل خون کے آنسو روتا ہے، ایک ایک گھر میں جا کر کھانے کے لیے روٹی لانی پڑتی، کہیں سے روکھی سوکھی، کہیں سے تازی، ایسے لوگ بھی گزرے ہیں۔ حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ نابینے تھے آنکھوں میں، یہ قریب کے دور کی بات ہے، جب وہ گئے اپنے استاد محترم کے پاس، انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک تو تعداد پوری ہے اور کھانے پینے کے لیے دینے کے لیے جتنے بچے ہیں انہیں کے لیے خرچہ ہے، کہتے ہیں آپ مجھے پڑھنے کی اجازت دیں، میں خود ہی سلسلہ کر لوں گا۔ نابینے تھے آنکھوں سے، شوق وحی کے ساتھ کتنا تھا کہ وحی کا علم حاصل کیا جائے، یہ نور اس کو اپنے دل دماغ میں پابستہ کیا جائے۔ کوئی بات نہیں، اللہ نے آنکھوں کا نور لے لیا ہے، وحی کی روشنی اور نور تو باقی ہے، اس نور کو اپنے دل اور سینے میں جگہ دینے کے لیے کہتے ہیں استاد جی مجھے داخلہ دیں، میں خود ہی بندوبست کر لوں گا۔ کلاس والے بھائیوں سے گزارش کی، آپ کو جو ایک آدھ روٹی ملتی ہے، ایک ایک نوالا آپ میرے لیے بھی چھوڑ دیا کریں، وہ لے لیتے، وضو کی جگہ پہ بیٹھ کے پانی کے ساتھ بھگو کے وہ روٹیاں کھا لیتے، خشک روکی سوکھی روٹیاں۔ آج حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جب نام آئے تو نہ چاہتے ہوئے ان کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں نکلتی ہیں، رحمہ اللہ، اے اللہ اپنے اس بندے پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ میں ایک ناچیز گناہ گار، ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میرے اساتذہ کرام جن سے میں نے تعلیم حاصل کی، حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ، شیخ العرب والعجم، دینی علم کو حاصل کرنے کے لیے تعلیم اور تعلم کے سلسلہ میں کئی ممالک کے سفر کیے، یمن میں کئی علاقوں میں کئی دن قید و بند کی صعوبتیں بھی جھیلنی پڑی، تفتیش کے سلسلے میں کہ آپ کہاں سے آئے، کیوں آئے، کس وجہ سے آئے، کتنے دن قید و بند میں رہے، وہاں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھا، کئی ممالک کے سفر کیے، بڑی تکالیف برداشت کی۔ ہمارے استاد محترم سید عبدالشکور شاہ عصری رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے 4 سال جامعہ امام بخاری مقام یاد استاد محترم سید سبطین شاہ صاحب کے مدرسہ میں پڑھایا، ہم نے ان کے پاس 4 سال پڑھا، پھر وہ اپنے رب تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، کئی علاقوں کا سفر کیا، بڑے اساتذہ کرام، حافظ عبداللہ بھٹی مالوی، شیخ سلطان محمود محدث جلال پوری رحمہ اللہ تعالیٰ، جنہیں دنیا جانتی ہے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، کہاں جلال پور پیر والا، پڑھنے کے بعد کئی اساتذہ کے پاس بخاری شریف پڑھی، سبقن ایک حدیث کر کے پڑھی، لیکن پھر بھی علم حاصل کرنے کا شوق انہیں وہاں جلال پور پیر والا میں لے گیا، وہاں جا کے انہوں نے تعلیم حاصل کی، کتنی مشکلات، تکالیف اور مصیبتیں برداشت کی، تو کئی سلسلے، بڑی قربانیاں، آج کے دور میں بھی یہ قربانیاں جاری ہیں، لوگ کچھ پریشان ہوتے ہیں، ہم کیا کریں، کن علماء کے پاس جائیں، کن سے ہم دین کی بات پوچھیں، کوئی ہمیں کسی طرف لگاتا ہے، کوئی کسی طرف لگاتا ہے، اللہ نے ہمیں عقل سمجھ دی ہے، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سب سے بڑی نعمت وہ عقل اور سمجھ کی ہے، جو اللہ کی طرف سے فطرتی نعمت ہے۔ ہم دیکھیں، جان پڑتال کریں، دین کس چیز کا نام ہے؟ وحی کا نام دین ہے، قرآن اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے سچے اور سچے فرمان کا نام دین ہے۔ یہ دین تو بڑا آسان ہے، ان الدین یسر، یہ آسانی کا نام ہے، یہ لوگوں کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کرتا ہے، اس میں مشکلات، تنگی، تلخی، مصیبتیں ہے نہیں۔ ایک دفعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 جانثار صحابہ کرام، مشہور و معروف جلیل القدر صحابی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں یمن کے علاقہ میں۔ آپ نے جاتے ہوئے وصیت کیا فرمائی کہ اس طرح لوگوں پہ پیسہ خرچ کرنا، یا یہ وہاں جا کے سڑکیں بنانا اور پلیں تعمیر کرنا، لوگوں کے سیوریج کے سلسلے سے بہترین رکھنا، ان کی روٹی، کپڑا اور مکان، اس کا خیال رکھنا۔ ہماری تو سوچ محدود ہے، چھوٹی سی سوچ ہے بالکل،
جس طرح ایک پرندے کو پنجرے میں بند کر دیا جائے، گویا کہ ہم نے اپنی سوچ کو بھی محدود کر دیا ہے۔ ہم نے اگر ووٹ دینے ہو، کسی کو سلیکٹ کرنا ہو الیکشن پہ، تو ہمارے کیا نظریہ ہوتا ہے، فلاں بندے نے ہماری بھی نالی بنا دی، گٹر بنوا دیے، وہ سیوریج پائپ ڈلوا دیے، ہم نے تو اس کو ووٹ دینے ہیں۔ یہ نہیں دیکھنا وہ شرابی کبابی ہے، وہ ڈاکو چور زانی ہے، وہ جھوٹا ہے، کوئی دین اسلام کی سمجھ بھی ہے، کوئی لوگوں کی عزت بےزتی کا بھی اسے پاس لحاظ ہوگا نہیں ہوگا، کسی کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا ہے یا نہیں، اس کا کردار کیسا ہے، سیرت کیسی ہے، کوئی اسے دین اسلام کے بارے میں بھی پتہ ہے یا نہیں، یہ بات ہم نے نہیں دیکھنی۔ بس اس نے ہماری نالیاں بنوا دی، سڑکیں بنوا دی، ہماری سوچ اتنی ہے۔ یہ نہیں دیکھنا ہمارے دین کا بھی محافظ ہوگا، کوئی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بھی فکر دلائے گا، ہمارے ایمان کا اس کے پاس رہ کر یا اس کے ماتحت رہ کر ہمارے ایمان کو، ہماری عزت کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے، یہ باتیں ہم نہیں دیکھتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 گورنروں کو کیا آرڈر جاری کیا؟ بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا، لوگوں کو خوشخبریاں سنا دی ہیں، دین آسانیوں کا نام ہے، اس کی طرف لگانا ہے، نفرتیں نہیں دلانی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں، ہر حوالے سے آسانیاں، ان کے لیے تنگدستی پیدا نہیں کرنی کہ آپ ان کے لیے تنگیاں پیدا کر دیں۔ دین اللہ نے بنایا ہی آسان ہے، دین نام ہے وحی کا، جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کی، وہ ایک قرآن ہے اور ایک حدیث پاک ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب تشریف لے کے جاتے ہوئے ہم ساری امت کے لوگوں کو یہ وصیت فرما کے گئے، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی، اے میری امت کے لوگوں، جب تک تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، ایک رب تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے اور ایک اس کے پیارے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ کار ہے، آپ کے فرامین گرامی حدیث مبارکہ ہیں، یہ وحی کی 2 صورتیں ہیں، جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تمہیں دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی۔ تو ہمیں یہ سوچنے میں یا یہ دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کس سے بات پوچھیں، دین کی بات کس عالم سے پوچھیں، کس کے پاس جا کر بیٹھیں، مسئلہ کس سے دریافت کریں، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں، احادیث مبارکہ کو سیکھیں۔ آپ یہ اندازہ لگا لیں کون اللہ والا بندہ وہ رب تعالیٰ کے قرآن کی بات کرتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی بات کرتا ہے۔ جتنے بھی ائمہ محدثین ہیں، اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، وہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، وہ تو اعلیٰ لوگ تھے، بڑے اونچے تھے، ہم ان کے حق میں ہمیشہ دعا گو لیتے ہیں، ہم تو ان کے پوشہ چین ہیں، ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات کرنے والے، ان کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے؟ وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے پیارے تھے، امام تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے بڑے جلیل القدر امام تھے، ان کی امامت بجا ہے، لیکن وہ رسول یا نبی نہیں تھے، وہ معصوم عن الخطا نہیں تھے، ان سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے۔ اب ان کی بات کو ہم حرف آخر مان کے ان ائمہ اکرام کی ہم تقریر شروع کر دیں۔ خود جو بڑے 4 امام ہمارے بڑے صغیر پاک و علم میں ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام مالک رحمہ اللہ تعالی، یہ 4 بڑے ائمہ اکرام ہیں جن کے نام پر مختلف فقہات جاری کی جاتی ہیں۔ اب ان سے ہم پوچھیں آپ نے کیا کہا دین کے علم کے بارے میں، وحی کے بارے میں، یا دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے حوالہ سے؟ کیا ہماری بات کو مان لو، ہماری بات کو عرف آخر جان لو؟ قطعاً انہوں نے ایسا نہیں کہا۔ جس امام سے پوچھیں، امام ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیں، وہ فرمائیں گے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آ جائے وہ میرا مذہب ہے، وہ میرا دین ہے، وہ میرا طریقہ ہے، میری بات کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ انہوں نے واضح الفاظ میں فرمایا اگر میری بات اللہ نہ کرے حدیث رسول کے مقابلے میں آ جاتی ہے تو میری بات کو اٹھا کے دیوار پر دے مارو، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ پیروی کرنی ہے، وحی کی کرنی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے؟ وہ معصوم عن الخطا ہیں،
اگر ان سے بشری تقاضے کے تحت کہیں کوئی کمی بیشی رہ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ فوراً وحی کے ذریعہ اصلاح فرما دیتے ہیں. وہ کمی نہیں رہتی، وہ غلطی رہتی نہیں. اللہ تعالیٰ نے معصوم عن الخطا بنایا ہے، غلطیوں سے خطاؤں سے پاک کر دیا ہے. وحی کے ذریعہ سے فوراً کیوں دین بننا ہے، شریعت بننی ہے. رہتی دنیا تک، قیامت تک لوگوں کے لیے دین کا ایک ذخیرہ جمع ہونا ہے، جس کی بنیاد پر ان کی دنیا بھی بنے اور ان کی آخرت بھی سنورے. جس جنت سے شیطان کے بہکاوے اور پھسلاوے سے ہمارے والدین آدم علیہ السلام اور مائی حوا علیہ السلام کو نکالا گیا، پھر ہم اس ہدایت کے ذریعہ سے اس راستے پہ چل کر اس علم اور نور کو لے کر ہم اس جنت کے حقدار بن سکیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمام ائمہ اکرام، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں آپ کی بات کیا حیثیت رکھتی ہے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ انا اختی و اصیب. پہلے بات کی مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، میں درست رائے بھی قائم کر سکتا ہوں. جو بھی جتنے بھی ائمہ اکرام ہیں، لا تقلد مالکا ولا الشافعیہ ولا الاوزاعیہ ولا الثوریہ وخذ من حیث اخذوا. تم نے دین کی بات لینی ہے، دین کا علم سیکھنا ہے، تم نہ امام مالک کی پیروی کرو، نہ امام احمد بن حنبل کی، نہ امام شافعی کی، نہ امام اوزاعی اور امام ثوری کی پیروی کرو. فخذ من حیث اخذوا. تم وہاں سے علم سیکھو جہاں سے انہوں نے علم حاصل کیا. ان بڑے بڑے ائمہ اکرام نے کہاں سے علم لیا؟ قرآن و حدیث سے علم لیا. ائمہ اکرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے عرصہ بعد پیدا ہوئے، پھر انہوں نے پرورش پائی، بڑے ہوئے، دین کا علم حاصل کیا، سیکھا وحی کے علم کو. ان ائمہ کرام کے دور سے ہم پہلے چلے جائیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جائیں. آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. میرا دور سارے ادوار سے بہترین دور ہے، فتنوں سے پاک، خالص سچا اور سچا وحی اور دین کا علم اس میں دور میں موجود ہے. عمل کی بھرمار ہے، برکات ہیں، علم ہے ساتھ عمل بھی بہت ہے، سارے لوگ عمل کرنے والے ہیں. یہ خیر و برکت والا دور ہے. پھر جو اس سے ملا ہوا، اس سے ملا ہوا، پھر آگے، پھر اس کے بعد فتنے شروع ہو جائیں گے، بہت زیادہ فتنے ہو جائیں گے. یہ جو بہترین دور، پھر اس سے ملا ہوا وہ بہترین، پھر اس سے ملا ہوا تابعین، تبع تابعین، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شاگرد، پھر ان کے آگے شاگرد جو تبع تابعین تھے، جو تابعین کے شاگرد تھے، پھر ائمہ محدثین. اب ان سے پہلے جتنے لوگ تھے وہ کس امام کی تقلید اور پیروی کرتے تھے؟ ساری کائنات میں اگر کسی امام کی تقلید کرنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کے بعد جائز اور ضروری ہوتی تو ساری کائنات میں سب لوگوں سے افضل اور اعلیٰ بعد از انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد کائنات میں اگر کوئی افضل اور اعلیٰ ہستی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا عمر، پھر سیدنا عثمان، پھر سیدنا علی شیر خدا رضوان اللہ علیہ مجمعین، عشرہ مبشرہ صحابہ، بدر والے صحابہ، بیت رضوان والے صحابہ. یہ صحابہ کی تقسیم اور افضل سے اعلیٰ ترین صحابہ کرام یہ دین کے امام بنتے. آپ کی اتباع و اطاعت کے بعد اگر کسی کی تقلید ضروری اور واجب ہوتی تو ان کائنات کی افضل ترین ہستیوں جو انبیاء کے بعد افضل ترین تھے انہیں دین کا امام بنایا جاتا، ان کے ہم سب مقلد ہوتے. جب انہیں امام نہیں بنایا گیا، ان کی تقلید نہیں کی گئی، انہوں نے بھی وحی کا راستہ دکھایا ہے کہ جس طرح ہم نے اس پہ عمل کیا، کر کے دکھایا. اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا، صحابہ اکرام نے جیسے عمل کر کے دکھا دیا. یہ وحی، یہ دین ہے، بڑا آسان ہے، اس پر آپ عمل پیرا ہوں. تو اس لیے آپ سے گزارش کی جاتی ہے، دینی مدارس کی ابتدا ہو چکی ہے، اپنے بچوں کو دین کے علم سے آراستہ اور پیراستہ کیجیے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، مسجد کا نام بھی علی المرتضیٰ ہے. جو بات بیان کرنے لگا ہوں وہ بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے ہے. کیا فرماتے ہیں؟ العلم خیر من المال. علم مال سے بہت بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ وجہ بھی ساتھ بیان فرمائی. انت تحرس المال، فرماتے ہیں تو مال کی ہے بندے حفاظت کرتا ہے. والعلم یحرسک، اور علم تیری حفاظت کرتا ہے، تیری نگرانی اور تیری ڈیوٹی دیتا ہے.
تو مال کا نوکر بنتا ہے، علم تیری حفاظت میں اللہ تعالیٰ لگا دیتے ہیں، تیری نگرانی کرتا ہے۔ العلم حاکم، علم حکومت کرتا ہے، والمال محکوم علیہ، اور مال لوگوں کے زیر طاعت ہوتا ہے، اس پر حکومت کی جاتی ہے، اس پہ لوگوں کا تصرف ہوتا ہے۔ علم حاکم بن کے رہتا ہے، مال محکوم بن کے رہتا ہے۔ اور تیسری بات کیا بیان فرماتے ہیں، والمال تنقصه بالانفاق، مال جو ضروریات میں اگر خرچ کیا جائے تو مال کم ہونے لگ جاتا ہے۔ اور علم کی کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں، کیا شان اور عظمت ہے۔ علم کو جتنا پھیلائیں گے، جتنا آگے پہنچائیں گے، اتنی اللہ تعالیٰ زیادہ برکات نازل فرما دیں گے۔ اور ساتھ بیان فرماتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد ہیں، جن کے امام ابو بکر ہیں، سیدنا عمر ہیں، سیدنا عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، سیدنا علی شیر خدا کیا بیان فرماتے ہیں، العالم افضل من الصائم القائم المجاہد، ایک عالم قرآن حدیث وحی کا علم رکھنے والا بندہ وہ افضل ہے کس سے، ایک عبادت گزار بندے سے جو دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات بھر قیام کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ یہ بھی اس مجاہد کی مانند ہے بلکہ ان سے افضل ہے۔ کیوں؟ یہ دین وحی کے علم پر پہرا دیتا ہے۔ اگر تو عالم قرآن و حدیث کی تعلیم میں ڈنڈی نہیں مارتا، خیانت نہیں کرتا، رب سے ڈرنے والا ہے، قرآن اور حدیث کی حق اور سچ کی بات اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ آپ اتنے آباب تشریف فرما ہیں، مسجد میں اپنا وقت لے کر آئے ہیں، اگر نہ اللہ معاف کرے، معاذ اللہ نعوذ باللہ، میں اس میں خیانت کا سوچ بھی نہیں سکتا، اگر اللہ معاف کرے شیطان کے پھسلاوے سے، بہکاوے سے، کہیں کسی وجہ سے، مال کے لالچ سے، پیٹ اس دوزخ کو بھرنے کے لالچ سے کہیں دین کے معاملے میں ڈنڈی ماروں گا تو رب کی آگ حاضر ہے۔ ایسے بندے کے لیے واضح احادیث موجود ہیں، اگر میں ڈنڈی نہیں مارتا، رب کا پیغام اللہ سے ڈرتے ہوئے صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کا علم لوگوں تک پہنچاتا ہوں، پھر میں ان سارے فضائل کا حقدار ہوں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ فرماتے ہیں علم والوں کے میں نے درجات بلند کر دیے، ایمان والوں میں سے ان کو میں نے بڑے درجات دیے ہیں جن کو علم عطا فرمایا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا میں ان ساروں کے اعمال کی خبر بھی رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دین کا علم خود بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں ہم اپنے دنیاوی معاملات چلاتے ہیں اللہ ان میں ڈھیروں برکتیں نازل فرمائے۔ یہ نہیں کہا جاتا سارے معاملات چھوڑ کے سارے لوگ مدارس میں داخلہ لے لیں، یہ ہے بھی ناممکن، ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ تو ہم کر سکتے ہیں، خود وقت نکالیں، اپنے قاری صاحب سے، استاد جی سے مسجد میں ترجمہ کلاس کا اہتمام کیا جائے۔ پہلے بھی ایک دو بار اعلان ہوا تھا، بس ہمارے اندر سمجھ لیں کمی کوتاہی ہے، کوئی سستی ہے۔ استاد جی مزمل صاحب حافظ اللہ تعالیٰ ان سے بھی بات چیت ہے، انشاءاللہ جلد اس مسجد میں ترجمہ کلاس کا آغاز کیا جائے گا۔ آپ کو اطلاع دے دی جائے گی۔ اور بہترین حل جو ہے دین کو سیکھنے کا، علم حاصل کرنے کا، وہ مدارس ہے۔ مدارس کھل چکے ہیں، نئے سال شروع ہو چکے ہیں۔ ہم اپنے چھوٹے بھائیوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، بچوں کو، بچیوں کے بھی مدارس ہیں، ہم دیکھیں، وزٹ کریں بچوں کے مدارس کا، بچیوں کے مدارس کا، ان اداروں میں دیکھیں کس انداز میں تعلیم اور تربیت کا سلسلہ چلایا جاتا ہے۔ للہ فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے یہ دین اسلام کی چھاونیاں ہیں۔ ہم ان قلعوں میں، ان چھاونیوں میں خود بھی داخل ہونے کی کوشش کریں، دعاؤں کی صورت میں، تعاون کی صورت میں، اور اپنے بچوں بچیوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، چھوٹے جتنے بھی ہیں انہیں اس راستے پہ لگائیں تاکہ ہماری دین دنیا کو سنوارنے میں، بہتر کرنے میں یہ ہمارے معید اور معاون ہوں۔ اللہ ہماری نسلوں کو، اولادوں کو صحیح معنوں میں ہمارے لیے صدقہ جائے۔